بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ ترکی کا وزٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا وزٹ ویزے پر آ کر ترکی کا TRC کملک ہم حاصل کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ ایک انتہائی اہم جو الرٹ ہے اور امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے۔ اس کا لنک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی، اور تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں۔ اس کے خاص پوائنٹس جو ہیں، اگر آپ میں سے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ لوگ جب اناطولیہ جو پاکستان میں ترکی کی سروسز ہیں جہاں سے آپ اپلائی کرتے ہیں ترکی کے ویزے کے لیے، وزٹ ویزے کے لیے، تو وہاں پر اس کی ویب سائٹ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ الرٹ نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی بھی پرسن ترکی کے لیے ویزا اپلائی کرے گا، وزٹر ویزا، تو اس کی شرط انہوں نے کیا رکھ دی ہے کہ ایک انڈر ٹیکنگ فارم جو ہے اس کو فل کر کے آپ کو یعنی سب کیا کہنا چاہیے انڈر ٹیکنگ کو، کہ جیسے اوتھ نہیں لیتے ہیں کہ جی آپ کے علم میں ہم نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں اور آپ اس تمام انفارمیشن سے واقف ہیں، تو یہ انڈر ٹیکنگ کہلاتی ہے۔ اس کا فارم انہوں نے تمام خواتین و حضرات جو 18 سال یا اس سے زیادہ ہیں اس کو اپنے نام، اپنا پتہ، اپنی ڈیٹ آف برتھ، پاسپورٹ نمبر، ویزا اپلیکیشن نمبر کے ساتھ کمپلیٹ کر کے سائن کرنا ہے پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور جو بچے 18 سال سے کم عمر ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کے کوئی بھی پیرنٹس، والد یا والدہ، ان کے بہاف پر اس فارم کو سائن کریں گے پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں انہوں نے کمپلسری کر دی ہیں جون 10 2022، یعنی 10 تاریخ یا اس کے بعد سے جو بھی لوگ وزٹ ویزے کے لیے یا ویزے کے لیے اپلائی کریں گے ان کو انڈر ٹیکنگ فارم جو ہے اس کو پڑھ کر سائن کرنا ہوگا، اور جس وقت آپ اپلیکیشن جمع کروائیں گے اس وقت آپ کی اپلیکیشن نمبر کے ساتھ وہ فارم وہاں جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل یعنی کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، لیکن اس فارم میں ہے کیا، وہ انڈر ٹیکنگ کیا ہے، اس فارم کو بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی یا پھر اپنی پوسٹ میں شیئر کر دوں گی، فیس بک پہ بھی شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں اور اویئر ہو جائے۔ اس میں جو خاص پوائنٹس ہیں وہ میں نے نوٹ کر لیے ہیں تاکہ وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلا جو ہے ان کا پوائنٹ ہے رائٹ ٹو اسٹے ان ٹرکی لمیٹڈ اونلی۔ سو انہوں نے سب سے پہلے جو بات بتائی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو آپ کا رائٹ ہے، یعنی جو آپ کو ویزا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ رائٹ ٹو لیو ہے وہاں پر ترکی میں، وہ اونلی لمیٹڈ ہوگا، یعنی ایک مخصوص وقت کے لیے ہوگا جو کہ آپ کو اپرووڈ ویزے پہ لکھا ہوگا، یعنی اس کے علاوہ آپ وہاں رہنے کے مجاز نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ بات کلیئر کر لیں اس وقت کہ جو وزٹ ویزے پر آپ کی ڈیوریشن جتنا ویزا آپ کو ملے گا اس سے زیادہ وہاں آپ نہیں رک سکتے۔ نمبر 1 انہوں نے یہ آپ کو بتایا۔ دوسری بات اس میں لکھی ہے ویزا ڈز ناٹ پرووائڈ ایبسلوٹ رائٹ ٹو انٹر ٹرکی۔ آپ نے ویزا اپلائی کیا، آپ کو ویزا مل گیا، مگر یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہو اور آپ انٹر بھی ہو سکیں ترکی میں۔ یہ بھی رائٹ ٹرکش گورنمنٹ کے پاس ہے کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دینا چاہے گا تو وہ آپ کو انٹر ہونے نہیں دے گا اور آپ کو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج سکتا ہے، یا پھر کسی بھی وقت وہ آپ کا ویزا کینسل کر سکتا ہے۔ اس کا رائٹ بھی، یعنی آپ اس کے بھی اپیل نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح سے قانونی آپ کارروائی نہیں کر سکتے۔ جانے سے پہلے اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ تیسری اہم بات اس میں جو انڈر ٹیکنگ فارم ہے اس میں انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ویلیڈیٹی آف ایٹ لیسٹ 60 ڈیز۔ یعنی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کے اوپر جب ویزا ختم ہو رہا ہے اس کے بعد بھی آپ کے پاس کم از کم 2 مہینے کا کیا کہتے ہیں ویزا ایکسپائری ڈیٹ، پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے، یعنی آپ کا پاسپورٹ
نیئر فیوچر ایکسپائر ہونا نہیں، کم از کم بھی اس کے آپ کے جو پاسپورٹ ہے اس کے پاس 60 ڈیز ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد کا بھی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. یعنی فرض کیجئے آپ نے 15 دن کے لیے ویزا اپلائی کیا اور نیکسٹ منتھ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے، تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے، کیونکہ اس پہ کم از کم 6 مہینے کی ویلیڈیٹی آپ کے پاسپورٹ پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اہم ترین بات جو آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے انہوں نے اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ ایوری 180 ڈیز ڈیوریشن ٹو اسٹے، یعنی 6 مہینے کے درمیان 3 مہینے سے زیادہ آپ ہمارے ملک میں نہیں رک سکتے. اب اس کی یہ کس طرح سمجھیں، یعنی 180 ڈیز 6 مہینے، اور میکسیمم اسٹے جو آپ کر سکتے ہیں وہ 90 ڈیز کر سکتے ہیں. تو 90 ڈیز 30 دن کا 1 مہینہ ہوتا ہے، 60 دن کے 2 مہینے، 90 دن کے 3 مہینے، یعنی ہر 6 مہینے میں میکسیمم جو آپ اسٹے کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں وہ 3 مہینے کر سکتے ہیں. یعنی فرض کیجئے آپ وہاں گئے، آپ نے کسی بھی وجہ سے وہاں اسٹے کیا 3 مہینے، 3 مہینے کے بعد آپ ہمارے ملک کو ہر حالت میں چھوڑیں گے، اپنے ملک واپس جائیں گے. 3 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہے، اس کے بعد دوبارہ اپلائی کریں اور دوبارہ آپ آ سکتے ہیں مزید 3 مہینے رہنے کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو 180 دن میں میکسیمم جو آپ کا اسٹے ہوگا وہاں آپ 3 مہینے سے زیادہ نہیں رک سکتے. یہ انہوں نے اس میں کلیئر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ ڈیپورٹیشن رائٹس اور جو ڈیسیجن ہے وہ ٹوٹلی ہمارے ہاتھ میں. اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم کسی بھی لاء کو اگر آپ بریک کریں گے، ہمارے جو بھی ہم نے انڈرٹیکنگ آپ سے لی، اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ڈیپورٹیشن آرڈرز دے سکتے ہیں، اپنے ملک سے نکال سکتے ہیں، اور اس کا ہمیں حق ہے، رائٹ ہے. آپ کوئی اس میں کلیم نہیں کر سکتے، کوئی آپ اپیل نہیں کر سکتے، کوئی ان کو سو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ پلیز بیفور یو کم چیک تھورلی اور رولز، جو کچھ ہمارے قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو کچھ ہم اس آپ پرچے پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے پھر واضح لکھ دیا ہے کہ اپنے ملک سے بے دخل کرنے کا، اپنے ملک سے جانے کا، کہنے کا، ڈیپورٹ کرنے کا ہمارے پاس رائٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پوائنٹس اور بھی لکھے ہیں کہ کس طرح آپ اگر ہماری سرحد سے داخل ہوں گے، پانی کے ذریعے آئیں گے تو کیا ہے، مگر وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس کو واضح نہیں کہوں گی. پوسٹ کر دوں گی اپنے ڈسکرپشن باکس میں بھی، فیس بک پر بھی، اور جو پوسٹ ہے یوٹیوب پہ اس میں بھی، تو تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کی ایک واضح جو انہوں نے اس میں پوائنٹ لکھا ہے، ویزا ڈز ناٹ پرووائڈ دا رائٹ ٹو ورک. یعنی کہ اس ویزا حاصل جو وزٹ ویزا ہے اس کو حاصل کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو حق حاصل ہو گیا ہے وہاں کام کرنے کا. سو دیر از نو رائٹ، کوئی حق نہیں ہے وہاں آپ کو کام کرنے کا. یعنی آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ وہاں آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جاب چاہیے، اگر آپ ہمارے ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ملک سے جہاں کے آپ نیشنل ہیں، جہاں کا آپ کا پاسپورٹ ہے، اس ملک سے آپ کو اپلائی کرنا ہے ورک ویزا، ورک پرمٹ ہمارے ملک میں تھرو پراپر چینل. اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ آ کے کام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو کام کا رائٹ نہیں ہے کسی بھی صورت. ٹھیک ہے؟ سو اس کے علاوہ انہوں نے ایک واضح جو لکھا ہے، ویزا فار ٹورزم پرپز از ویلڈ اونلی فار ٹورسٹک ریزنز. آپ اگر ٹورسٹ ویزا، تفریحی ویزا، سیر و سیاح کا ویزا حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس صرف اور صرف اسی پرپس کے تحت وہاں رکنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی صورت وہاں کی ریزیڈنسی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ بنائی ہے تاکہ ویزا لینے سے پہلے، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ ابھی جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں انہوں نے ٹی آر سی اپلائی کیے، ٹی آر سی ریجیکٹ ہو گئی، انہوں نے جی وکیل کیے، بیچاروں نے اور مزید پیسے خرچ کیے، اور وکیل کرنے کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس پہ سو کر دیا ان کو کہ جی ہمیں آپ دیں، کیسے نہیں دے رہے ہیں آپ ٹورسٹ ویزا. تو انہوں نے گورنمنٹ نے اپنی سائٹ سیف کرنے کے لیے واضح وزٹ ویزا لیتے وقت آپ سے سائن کروا لینی ہے. ایون 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کے بھی پیرنٹس سائن کریں گے کہ آپ نے یہ تمام شرطوں پر سمجھ کے اور راضی نامہ ہو کر اس کے اوپر سائن کی ہے، تاکہ بعد میں آپ کوئی کلیم نہ کر سکیں وہاں. ٹھیک ہے؟ لیکن اس پورے جو نوٹس ہے اس میں ایک خوشخبری بھی ہے.
بہت بڑی خوشخبری تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک واضح انہوں نے خوشخبری اس لحاظ سے ہے کہ جو اتنا زیادہ کنفیوژن پھیلا ہوا تھا کہ جو ٹورسٹ ویزا ہے اس پہ ٹی آر سی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ کچھ ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مل سکتا ہے، مل بھی جائے گا نہیں بھی مل جائے گا، کچھ لوگوں کو ملا ہے، جھوٹ جو ہے وہ میرے پاس خود جو پچھلے 3 سال پہلے آئے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ایجنٹ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کا کام ہی ٹی آر سی کا ہے، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں میم ہم نے تو آئے تھے اور ہم نے بغیر گھر کے یہاں پر ہمیں ٹورسٹ ویزا مل گیا، جبکہ مجھے پتہ ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس میں ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو بھی میرے خیال میں اس بات سے تسلی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ ٹی آر سی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ٹی آر سی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ لکھ دیا ہے اس کے اندر واضح کہ ٹورسٹ پرپس کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو ریزیڈنسی نہیں ملے گی، لیکن انڈر دا بریکٹ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر صرف ان لوگوں کو کے علاوہ، یعنی ٹورسٹ ویزا پر آپ کو ٹی آر سی یا ریزیڈنسی نہیں ملے گی، مگر ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ کے پاس سالڈ پلان ہے اور ہیوی انویسٹمنٹ ہے، اور یا پھر وہ ری یونیفیکیشن یعنی اپنے رشتہ داروں کے پاس ملنے آ رہے ہیں۔ تو یعنی اس سے جو اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بظاہر وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی فرض کیجئے ہسبینڈ وہاں موجود ہیں، بیوی یا بچے یا پھر ماں باپ، سالوں سے آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ یہاں ہیں اور آپ بلانا چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہیں، وہ تنہا ہیں، یہاں آنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی اس قسم کا سینیریو یا اسپیشل کیس ہے تو وہ ان کے اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، پروف ہیں، لیکن اس صورت میں وہ ریزیڈنسی پرمس ٹورسٹ پرپس کو ریزیڈنسی میں چینج کر رہے ہیں۔ دوسرا، کن لوگوں کو ریزیڈنسی پرمٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، مے بی ناٹ، مگر انہوں نے واضح کیونکہ اس میں لکھ دیا ہے تو چانسز ہیں، اور چانسز کن لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے پاس سالڈ جو ٹورزم کے لیے پلان ہوگا، یعنی فرض کیجئے آپ ان سے کہتے ہیں جی مجھے مزید گھومنا ہے، میں نے یہاں سے اتنے دن کے لیے 1 مہینے کے لیے انطالیہ میں ہوٹل بک کروا لیا ہے، 15 دن میرے ازمیر میں یہ دیکھیے ساری بکنگز ہیں، پھر میری یہ ٹکٹس ہیں استنبول سے وہاں تک کے، پھر اس کے بعد میں اس شہر میں جاؤں گا، اور آپ کے پاس بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ نے دکھایا ہے بھئی آپ $50,000 $40,000 اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، وہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، وہ اکاؤنٹ کھول کے آپ دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس انف پیسے ہیں اور میں یہاں پر رک کر مزید ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ ٹی آر سی دیا جائے۔ تو اس صورت میں بھی انہوں نے واضح اس میں لکھ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس صورت میں ہم ٹی آر سی دے دیں، لیکن دوسری شق اگر آپ اس کی دیکھتے ہیں جو انہوں نے اوپر بتائی ہے، یہ لائن بالکل نیچے لکھی ہوئی ہے، لاسٹ لائنز ہیں، لیکن جو انہوں نے پریئر بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ 180 دن میں آپ 90 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ ایون سارا پیسہ بھی اپنا دکھاتے ہیں، ٹورسٹ سالڈ پورا پلان بنا کے بتاتے ہیں سارے پروف کے ساتھ، پھر بھی آپ کو وہ 3 مہینے سے زیادہ کی ٹی آر سی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی فارنر 6 مہینے کے اندر 3 مہینے سے زیادہ نہیں رک سکتا، 3 مہینے بعد اس کو اپنے ملک واپس جانا ہے، اس کے بعد 3 مہینے وہاں انتظار کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ جو نیکسٹ 6 منتھ ہیں اس میں وہ پھر آ کے 3 مہینے رک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی، لیکن وہ خواتین و حضرات جو یہاں آ کر اور انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے، پہلے خود آ کے انویسٹمنٹ دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ اس پلان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر ان کو 3 مہینے کا ٹورسٹ ویزا چینج ہو کے ٹی آر سی پہ بن جاتا ہے، ایون آپ صرف ہوٹل کی بکنگ اس میں شو کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس کے اندر پورا گھر کا ایگریمنٹ لگائیں اور ساری چیزیں لگائیں، آپ مختلف شہروں کے ہوٹلز کی بکنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے 2 ویڈیوز پہلے بھی اس میں اپلوڈ کی ہیں ٹاپک پہ، کہ اگر آپ ہوٹلز کی بکنگ دکھاتے ہیں تو اکثر جو بکنگز ہیں جس وقت hotel.com پہ آپ جاتے ہیں تو یا پھر اور کوئی ویب سائٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر ایئر بی این بی یا پھر جو booking.com ہے اس میں آپ کو پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ وہ 24 آور سے پہلے کینسل بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مختلف بکنگز شو کرتے ہیں اور اس کا پورا پروف پیپر ورک آپ اس میں لگا کے دکھا دیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو 3 مہینے کا جو ہے وہ ٹی آر سی مل جائے، اور ٹی آر سی ملنے کے بعد آپ آسانی سے جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، کہاں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے،
یا کوئی بزنس کرنا ہے یا جو بھی کچھ آپ کو کرنا ہے تو آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کو دینی تھی تاکہ آپ اویئر ہو جائیں. لنک میں شیئر کر دوں گی, جو نوٹس ہے اس کو میں پبلش کر دوں گی تاکہ آپ لوگ اور خود بھی اپنے, ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں آپ صحیح طرح سے نہ سمجھ پائے ہوں یا میں خود سمجھ نہ پائی ہوں پراپر طریقے سے, آپ کو پراپر ایکسپلین نہ کر پائی ہوں, تو آپ خود دیکھ لیجئے گا اس نوٹس کو اور اس سے اویئر ہو جائیں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور جناب عالی اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, کافی جو ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم آ کر اور اپنی کمپنی رجسٹر کروا لیں, تو میں نے اس پہ بھی 2 ویڈیوز پہلے بنائی ہوئی ہیں. کمپنی رجسٹریشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کمپنی رجسٹریشن از نتھنگ, کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں دے گی انلیس انٹل کہ آپ کوئی پراپر بزنس جو ہے وہاں اوپن کریں, پراپر جو ہے وہ ان کا جو پروسیجر ہے وہ دیکھیں. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہت ہیوی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں کافی ایجنٹ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی کمپنی 4-5 ہزار, وہ آپ سے 6 ہزار مانگتے ہیں, 2-3 ہزار جو بھی وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں اپنا گزر رخات کے لیے, اور اس کے بعد وہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں, فائدہ آپ کے لیے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں بزنس ویزا جو لوگ ہیوی انویسٹمنٹ رکھتے ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر, وہ پھر ٹورسٹ ویزا حاصل نہیں کریں. پھر وہ اگر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں تو وہ پراپر پروسیجر کے ساتھ وہاں سے بزنس ویزا حاصل کریں, اور بزنس ویزے پر آ کر آپ یہاں پہ بزنس ایکسپلور کریں. بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی, بہت جو ہے وہ فیور کرتا ہے ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر بزنس کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, تو فار شیور. اور یا پھر آپ اپلائی کریں ملٹیپل انٹری ویزا. ملٹیپل انٹری ویزا جو ہے اس کی بھی, مگر ہر کوئی اپلائی نہیں کر سکتا, اس کی فیس ڈبل ہوتی ہے, لیکن ہر کوئی اپلائی نہیں کر سکتا. اس کی بھی شرائط ہیں کہ کون کون سے لوگ انہوں نے پچھلے 1.5 یا 2 مہینے پہلے جو ہے اس کے اوپر بھی کافی چینجز لے کر آ گئے. میں نے اس کی ایک ویڈیو پراپر بنائی ہے, ورک پر ملٹیپل ویزا کن لوگوں کو ملتا ہے, کیسے ملتا ہے. میں اس کا لنک اینڈ میں شیئر کر دوں گی, تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا. تو اگر آپ اس پہ پورے اترتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزا حاصل کر سکیں. اس میں جتنی دفعہ آپ جانا چاہیں آنا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو اس میں اسٹے کرنے کی. ایون آپ قریب ترین کسی بھی شہر ملک میں چلے جائیں اور واپس دوبارہ جو ہے لوکل ٹرکش ایئر لائن اور پیگاسس اور ان کی لوکل ایئر لائنز ہیں اس کے بہت سستے ٹکٹ ہیں, اور آسانی سے ویزے بھی بعض دفعہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.